مسلمانوں، آپ کے پاس سب سے بہترین میتھڈ اگر کسی کا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی رول ماڈل ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، قرآن کریم کے فرمان کو دیکھو۔ دنیا کے اندر قرآن کریم سے بہتر گائیڈ لائن کرنے والی بہتر پوتر کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ آج تک دنیا کی ساری کتابیں تقریباً لکھنے والے انسان، توریت کو اللہ نے نازل ضرور کیا تھا، لیکن زمین پر پیدا ہونے والے کچھ لوگوں نے اپنے ضمیر کو بیچ کر، کچھ گروؤں نے اپنے آتماؤں کو بیچ کر انہوں نے توریت کے اندر تبدیلی کی۔ جو حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت دیا تھا، اس توریت کے اندر تبدیلی کی گئی۔ یہ مان سکتے ہیں کہ توریت اللہ کا کلام تھا، لیکن آج کی تاریخ میں توریت اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا۔ انجیل حضرت عیسیٰ کو دیا گیا تھا، لیکن ان کے انجیل کے گرو نے پیسوں کے وجہ سے، دولت اور عیش کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی کر دی۔ انہوں نے اس شکل میں، اس صورت میں، ان وحی کے ساتھ، ان احکامات کے ساتھ انجیل آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ زبور جو حضرت داؤد کو دیا گیا تھا اس شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کریم سیم اسی شکل میں موجود ہے، انہی احکامات کے ساتھ موجود ہے، انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے جس ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سے تقریباً 1450 سال پہلے اس دھرتی پر اتارا تھا۔ 23 سال کے ایک مدت میں قرآن کریم کو اتارا تھا، اسی انداز میں قرآن موجود ہے۔ دنیا کی ساری کتاب کوئی مائیں کا لال نہیں پڑھ سکتا ہے، یاد نہیں کر سکتا ہے، لیکن آؤ قرآن کے دربار میں ہمارے 6 مہینے کے اندر میں ہمارا 10 سال کا بچہ بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کریم کو یاد کر لیتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کی کسی کتاب کو پڑھنے پر ثواب نہیں ہے۔ ہمارے ہندو بھائی، مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اگر کسی کو کوئی اسلام میں ایسا کانسیپٹ ہے، غلط کانسیپٹ بھی ہے، کہ بھئی اگر کسی کو، ہمارے ہندو بھائی ہے، ان کے یہاں اگر کوئی بھوت ووت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو وہ ہنومان چالیسا پڑھ لیتے ہیں، جے ہنومان گیان گن ساگر۔ میں نے اس کا ایکسپلین کیا ہے، شری ہنومان جی کی تعریف ہے ہنومان چالیسا میں، اور اس کو کبھی کسی زمانے میں اذان کے ساتھ کمپیئر کیا تھا، جو کہ غلط تھا۔ میں نے اذان کی بھی ایکسپلینیشن کیا تھا، اذان میں کیا، اذان کا کیا مطلب ہے، ہنومان چالیسا کا کیا مطلب ہے۔ ہنومان چالیسا ماتر صرف ایک منش اور ایک ہنن کرنے والی ذات کی تعریف ہے، اور اذان میں اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تعریف ہے، اس لیے دونوں کی کوئی جوڑ نہیں ہے بالکل بھی۔ تو بہرکیف وہ لوگ پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے ہنومان چالیسا پڑھتے، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیس تہنو کو اجاگر، اے کپیس اے ہنومان تینوں لوک میں تمہارا نام بلند ہو، جے کپیس، کپیس نام ہے ہنومان جی کے، تہو لوک کو اجاگر، تینوں لوک میں، ایک لوک تو وہ جہاں ہنومان جی رہتے تھے، دوسرا لوک وہ یہ پرتھوی لوک، اور تیسرا لوک مرنے کے بعد، تینوں لوک میں تہوں لوک اجاگر، رام دود اتلت بلداما، رام کے آپ فرشتہ ہیں، رام کے آپ مددگار ہیں، اتلت بلداما، بلشالی ہیں آپ، طاقتور ہیں آپ، انجنی پتر، آپ پیدا نہیں ہوئے، انجنی پتر، آپ پتر ہیں لیکن اجنی ماں ہیں، آپ جنم نہیں دیے گئے، پون ست نامہ، ہواؤں کی رفتار، ہواؤں کے اوپر آپ کی حکومت ہے۔ دیکھتے ہیں وہ پہاڑوں میں ہاتھ میں پہاڑ اٹھا کر لے کر آتے شری رام چندر جی کے پاس، اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے۔ رام دود اتلت بلداما، انجنی پتر پون ست ناما، کنچن ورن وراج سبیشا، کانن کنڈل کنچت کیشا، تقریباً 40 لائن کا ہے۔ کیوں پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے۔
باقی ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ ہم کو پنیہ ملے گا، یعنی ہم کو نیکی ملے گی، ہم پڑھ لیں گے تو ہمارے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، نہیں۔ لیکن اگر آپ وہیں پر سورہ فاتحہ پڑھتے، آپ پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی دقت ہے، آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے تو اللہ آپ کو شفا بھی دے گا، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو نیکیاں بھی دے گا۔ آپ نے پڑھا، آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھی گئی۔ اگر آپ نے اٹک اٹک کر پڑھا ہے، آپ کو بڑی محبت ہے قرآن سے، کوشش کر رہے ہیں آپ پڑھنے کے لیے، مکمل پڑھنا نہیں آ رہا ہے، پھر بھی آپ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، ایسے اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 2 اجر دیتا ہے اٹک کر پڑھنے کا، بیکاز یو ٹرائی یور لیول بیسٹ، آپ خوب کوشش بھی کر رہے۔ دنیا کی وہ کتاب ہے، آپ پڑھیے، آپ کے جائز مقاصد بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنے کے بدلے میں آپ کو ایک ایک نیکیاں بھی دیتا رہے گا۔ بتائیے میرے بھائیوں، ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی؟ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قرآن۔ بہرکیف بات جنوری کے اوپر چلی تھی، جنوری کا ایکسپلین ہم کر رہے ہیں، تو جنوری ہم لوگ کیا ہیپی نیو ایئر، جنوری کی پہلی تاریخ آئی، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر اس کلچر کو نہیں میرے نوجوانوں، نہیں میرے مسلم بھائیوں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کا طریقہ۔